حیض کے دنوں میں ہم کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ حیض کی حالت میں کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم میں سے بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں ایسی ہیں جو ان دنوں میں خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرنے لگتی ہیں اور یہ سوچنے لگتی ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے جو ہم پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، جبکہ یہ ساری تصورات غلط ہیں۔ عورت حیض کی حالت میں صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور مصحف یعنی جس پر عربی زبان میں قرآن لکھا ہو اسے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اللہ سے بات نہیں کر سکتی یا پھر اللہ کی عبادتیں نہیں کر سکتی یا پھر اللہ سے جڑی نہیں رہ سکتی۔ اب ہم ان عبادتوں کی طرف آئیں گے جو آپ حیض کی حالت میں بآسانی کر سکتی ہیں اور جس سے آپ کو اللہ سے دور ہو جانے کا احساس نہیں ستائے گا۔ قرآن کی تلاوت سننا۔ آپ حیض کی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت سن ضرور سکتے ہیں۔ تو حیض کی حالت میں جب آپ کا اللہ سے قریب ہو جانے کا دل چاہے یا پھر آپ کا دل کسی پریشانی کی وجہ سے بے سکون ہو تو فوراً یوٹیوب سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے قرآن کی تلاوت سن لیں۔ ایسے آپ قرآن سے دور نہیں جائیں گی اور آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا۔ حیض کی حالت میں آپ مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ وہ کتاب ضرور پڑھ سکتے ہیں جس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہو، یا پھر اگر کوئی نوٹس آپ کے پاس قرآن کے بنائے ہوئے موجود ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ مصحف نہ ہو اور عربی اس پر لکھی ہوئی نہ ہو، یا اگر آپ کہیں سے قرآن کا کوئی کورس کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ویڈیو لیکچر کی صورت میں یا لکھ کر سبق دیتے ہیں تو آپ وہ لیکچر بھی لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اسلامک پروڈکٹس بھی دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو اور آپ کا وقت نیکی کرتے ہوئے گزرے۔ ذکر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی حیض کی حالت میں آپ کو اللہ کے ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ دن رات تسبیح کریں، اور تسبیح میں آپ جو چاہیں پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو قرآن کا کوئی حصہ زبانی یاد ہے تو وہ بھی آپ اپنے دل میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں جو بھی قرآنی آیت ہے یا آپ کے حافظے میں جو بھی صورتیں ہیں وہ آپ بلا جھجک حیض کے دنوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ دعا اور توبہ۔ ہم اکثر حیض کے دنوں میں ویسے دعا نہیں مانگ پاتے جیسے عام دنوں میں مانگتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی ہماری۔ آپ کو یہ بالکل نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں اللہ نے خود ہی آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس لیے آپ تو حیض کی حالت میں بھی اللہ کا حکم مان رہی ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہیں۔ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ایسے تو آپ کی دعائیں اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں اور بے شمار توبہ کریں، کیونکہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے اور اس تکلیف میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کی فریاد بھی رد نہیں کرتا۔ اور حیض کے دنوں میں رات کے آخری پہر نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن دعا ضرور مانگ سکتے ہیں۔ آپ فرض نمازوں کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن اذان کی آواز سننے پر اس اذان کو اپنے دل میں ساتھ ساتھ دہرا کر دعا ضرور مانگ سکتے ہیں۔ اگر جمعے کا دن ہے تو آپ سارا دن دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب
مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ عصر اور مغرب کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس لمحے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ نماز سے روکنے کا مطلب دعا سے روکنا نہیں ہے۔ صدقہ دینا عبادت کا لفظ صرف نماز تک محدود نہیں ہے، عبادت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، عبادت تو یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، عبادت تو یہ ہے کہ آپ انسانوں کا احساس کریں اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، صدقہ لفظوں کا بھی ہوتا ہے، صدقہ لہجوں کا بھی ہوتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ اگر ایک طرف سے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو دوسری طرف سے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ صدقہ انسان کو جنت تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جنت تک چلا جائے وہ اللہ سے دور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح بھی ہو سکے آپ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، تاکہ اللہ آپ کے کاموں کو سنوار دے۔ آپ اتنی تکلیف میں رہ کر بھی جب اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو کوشش کرنے والا انسان سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ کے پاس رہنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دور نہیں ہونا۔ جہاں اور جب اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اور تب آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے اور ان پر درود بھیجنا ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے بدلے میں اللہ بھی اس انسان پر اپنی رحمتوں نازل کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹین خراب نہ ہو اور آپ اس دائرے میں رہیں جس دائرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں۔ نفس کو قابو میں رکھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حیض کے دنوں میں ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ان دنوں میں ہمیں نماز اور قرآن کے حوالے سے چھوٹ دی گئی ہے تو مطلب ان دنوں میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہم نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ تو آپ نے خود کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا اللہ کے یہاں بہت اجر ہے۔ جب انسان موقع ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتا تو اس گناہ کو چھوڑنے کا اجر اسے عموماً مقررہ کیے گئے اجر سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کی ایک قسم ہے، جب انسان اللہ کے خاطر خود سے اور شیطان سے لڑتا ہے تو اصل میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور جہاد کا اجر اللہ کے یہاں جنت ہے۔ تو بس آپ نے حیض کے دنوں میں خود کو اللہ کی یاد میں اتنا مگن رکھنا ہے کہ آپ کو کسی گناہ کا وقت ہی نہ مل سکے۔